يا رب العالمين الله صل على طه الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈز، میرا نام محمد رضوان قاضی ہے اور آج کی ویڈیو ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بنائی ہے. اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں ایک کثیر تعداد لوگوں کی معاشی بدحالی اور تنگ دستی کا شکار ہے. ایک بات جو بہت زیادہ زبان زد عام ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، خرچے پورے نہیں ہو رہے. کچھ لوگ اس کا ذمہ دار مہنگائی کو قرار دیتے ہیں اور کچھ کے نزدیک اس کی وجہ ان کی کم آمدنی ہے. اس تنگ دستی، غربت اور بدحالی کے نتیجے میں لوگ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کر لی. اس کی وجہ اس کے گھر میں معاشی تنگی اور بدحالی کا راج تھا. کئی روزمرہ کی ضروریات زندگی کی چیزیں بھی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. 18ویں صدی سے قبل تجارت معاملات میں مذہب کا بہت عمل دخل تھا. لوگوں کی ذہنیت امانت و دیانت اور فکر آخرت سے معمور تھی. لوگ ایک طرف رزق کے حصول کی تدبیریں کیا کرتے تھے اور دوسری طرف رازق کائنات پر توکل بھی کیا کرتے تھے اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہر دم کوشاں رہتے تھے. مگر آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے. احادیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 باتوں سے پناہ مانگی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرمایا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے اور فقر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، دوزخ کی آزمائش سے، دوزخ کے عذاب سے، مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال سے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میں زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرض سے، محتاجی کی آزمائش سے، فقر کی آزمائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے کون سے اسباب اور عمل کیے جائیں جن کے کرنے سے ہم 100% تنگ دستی، بدحالی اور غربت کے چنگل سے نکل سکیں، اور خاطر خواہ یقین رکھیں کہ یہ ایک عمل کرنے سے ہم اپنے رزق، اپنی آمدنی اور دیگر مشکلات سے نجات حاصل کر لیں گے. چونکہ یہ 8-10 منٹ کی ویڈیو اپنے مفصل اور جامع موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے اپنے رزق میں اضافے کے موضوع پر چند ویڈیوز پر مشتمل ایک پوری سیریز ہوگی جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر بات کریں گے، جن کے کرنے سے انشاءاللہ ہم اپنے رزق میں 100% اضافہ حاصل کر لیں گے. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، دوست احباب سے شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انفو ہورائزن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو آج کا ہمارا موضوع استغفار کی کثرت. استغفار کی کثرت کریں اور اس سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی. قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت کی فراوانی کا ذکر ہے. سورہ نوح میں اللہ پاک کا ارشاد مبارکہ ہے، یہ آیت نمبر 10-11 ہے. جس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. سورہ ہود آیت نمبر 3 میں فرمایا، تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو اور تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان نے زندگی دے گا، اور تم لوگ اگر اعراض کرو گے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن عذاب کا اندیشہ ہے.
اور اسی سورہ ہود آیت نمبر 52 میں فرمایا اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس سے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا اور تم مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ ان آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر اپنے گناہوں کی اللہ حضور سے معافی مانگیں اور اس کی اطاعت طلب کریں تو وہ ہم پر رزق کی فراوانی کرے گا، آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوگا، زمین سے خیر و برکت ہوگی، جانوروں کا دودھ وافر مقدار میں اللہ پاک مہیا کریں گے، مال و دولت کی کثرت ہوگی، قسم قسم کے میوہ جات اور باغات اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ سنن ابو داؤد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے جو کوئی استغفار کا التزام کرے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان آیات مبارکہ اور حدیث شریف سے بالکل واضح ہوگا کہ استغفار کی کثرت نہ صرف ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے بلکہ ہمارے رزق میں اضافہ کا باعث بھی بنتی ہے۔ استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کیسی کی جائے؟ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں مذکور استغفار کی کون کون سی دعائیں ہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے، اور اس سلسلے میں مزید کوئی اور تجاویز ہوں یا کوئی اور بات رہ گئی ہو تو نیچے دیے ہوئے کمنٹ میں ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔